بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم۔ اليوم احل لكم الطیبات، آج حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے الطیبات صاف ستھری چیزیں، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، حل لہم حلال ہے تمہارے لیے، والمحصنات من المؤمنات اور حلال ہے تم کو پاک دامن عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور حلال ہے پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن جب تم ان کو ان کے مہر دو، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، محسنین قید میں لانے کو، غیر مسافحین نہ کہ مستی نکالنے کو، ولا متخذی اخدان اور نہ چپی آشنائی یاری کو، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ اور جو کوئی شخص انکار کر دے ایمان کا، فقد حبط عملہ تو ضائع ہوئے اس کے عمل، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور آخرت میں وہ تباہ کاروں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بہیمۃ الانعام پالتو جانور گائے، بیل، بکرے وغیرہ کا بیان ہوا۔ تیسری آیت میں حرام جانوروں کے 9 اقسام کا تذکرہ ہوا، اور اس آیت سے پہلے حلال جانوروں کا ایک معیار اور میزان ذکر ہوا کہ احل لکم الطیبات۔ اب اسی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات، اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ طیبات جو پہلی حلال تھی اب بھی حلال ہے، اور اس میں کسی قسم کی نسخ واقع نہیں ہوئی ہے، اور آج کے دن سے مراد حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کا دن ہے، جو جمعے کا دن بھی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج تمہارے لیے دین اسلام کامل و مکمل کر دیا گیا،
اللہ کی نعمت کمپلیٹ مکمل ہو گئی۔ اس طرح آج کے دن جو چیزیں پاکیزہ تھی، صاف ستھری طیبات تھی، وہ پہلے کی طرح حلال کر دی گئی، مستقل بنیادوں پر دائمی طور پر حلال کر دی گئی، اور اس کے منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہو گیا، کیونکہ سلسلہ وحی جو ہے، سلسلہ نبوت، سلسلہ وحی وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ یحل لکم الطیبات، ادھر ہے احل لکم الطیبات، اور دوسری جگہ میں ہے یحل لکم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یعنی طیبات کے مقابلے میں خبائث کو ذکر کیا، اور اس سے دونوں لفظوں کی حقیقت واضح کر دی کہ طیبات لغتاً صاف ستھری اور مرغوب چیزوں کو کہا جاتا ہے، جس کی طرف بندے کی رغبت اور میلان ہوتی ہے، اور خبائث گندی چیزیں، قابل نفرت چیزیں، مضر چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان دیگر حیوانات کی طرح نہیں ہے، دیگر حیوانات کی طرح کھائے پیے سوئے اور جینے مرنے تک محدود نہیں ہے۔ انسانی تخلیق کا خاص مقصد ہے، عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خلافت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اعلیٰ اخلاق ہے، پاکیزہ اخلاق ہے۔ اور اس وجہ سے قرآن کریم میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی عالم انسانیت میں بعض لوگ چوپایا سے بھی زیادہ بدتر ہے، گمراہ ہے، کیونکہ انسانیت کا دار و مدار اخلاق اور اصلاح پر ہے، اور خوراک کھانے پینے کے انسانی اخلاق پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جزء بدن بنتا ہے۔ اس لیے حرام خوری سے، چوری سے، ڈھاکہ سے، رشوت سے، سود وغیرہ سے ہر حال میں گریز اور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حرام آمدنی سے انسان کم لگتا ہے اور پھر شیطان زیادہ لگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے رسولوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اور یہ خطاب امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ اب ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام صاف ستھری چیزوں کے کھانے کا حکم دیتے تھے، اور خاص کر گوشت کے حوالے سے جو ایک انسان کے بدن کا جز بنتا ہے، اور پھر انسانی بدن پر، انسانی اخلاق پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ لہذا صاف ستھری چیزیں کھانا یہ اللہ کا حکم ہے، اور صاف ستھری چیزیں وہ ہے جو حلال ہے، اور یہ فیصلہ طبیعت سلیمہ نے کرنا ہے کہ کون سی چیز طیب ہے اور کون سی چیز خبیث ہے۔ اب اس حوالے سے انبیاء علیہ السلام کا فیصلہ سب کے لیے حجت اور دلیل ہے،
چونکہ انبیاء علیہم السلام پورے عالم انسانیت میں سب سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ اور سلیم الطبع ہوتے ہیں. لہذا اس اصول کے اساس اور بنیاد پر تمام انبیاء علیہم السلام نے مردار جانور، خنزیر وغیرہ کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے پرہیز کیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حرام جانور ہیں، اگر ان سب پر غور کیا جائے تو ہمیں دو اصول سامنے نظر آتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ کوئی جانور جب اپنی فطرت کے لحاظ سے خبیث ہو تو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے. اور نمبر دو، اگر جانور کا ذبیحہ درست نہ ہو، نتیجتاً جس کے بارے میں قرآن نے مردار کہا ہے، میتۃ کہا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر جانوروں کو ذبح کے علاوہ کسی کھانے پینے کی چیزوں پر پابندی نہیں ہے کہ آپ لازماً اللہ اکبر پڑھے یا بسم اللہ پڑھے، اور اللہ اکبر اور بسم اللہ پڑھنے کے بغیر حلال نہیں ہو سکتی. کھانے پینے کے وقت زیادہ سے زیادہ مسنون عمل ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، آخر میں الحمدللہ پڑھیں، لیکن فرض واجب نہیں ہے. جانور ذبح کرتے وقت تکبیر اور تسمیہ پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور قصداً آمدن جان بوجھ کر اللہ کا نام اگر چھوڑا جائے تو جانور مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا پھر حرام ہے. اس لیے کہ ایک جانور جب دوسرے جاندار کو، ایک جاندار دوسرے جاندار کو فنا کرتے ہیں، بظاہر تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن کے لیے جائز ہے، جس بنیاد پر جائز ہے، وہ اللہ کے نام پہ ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. لہذا ذبح کے وقت اللہ کے نعمتوں کو یاد رکھ کے ادائی شکر کی بنیاد پر اللہ کا نام لے لے، اور اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت ہی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین اصنام، بت کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے. شریعت مطہرہ اور دین اسلام نے رسوم جاہلیت کو ختم کر دیا. اب اللہ کے نام پر ذبح کرنا ضروری ہے. اور سورہ انعام میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اگلا جملہ کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اس مقام پر جمہور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نزدیک، جمہور مفسرین کے نزدیک طعام سے مراد ذبیحہ مراد ہے، جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. اور ایک قول ہے عبداللہ ابن عباس کا، یہ قول ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ قول ہے ابراہیم النخعی کا،
یہ قول ہے امام الضحاک کا، یہ قول ہے امام مجاہد کا، کذا فی روح المعانی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں والطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه وهو ها هنا خاص بالذبائح عند كثير من اهل العلم بالتاويل كذا في القرطبي۔ لفظ طعام یہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، جس میں ذبائح بھی داخل ہے، اور اس آیت میں طعام کا لفظ خاص ذبائح کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ اکثر علماء تفسیر کے نزدیک طعام سے مراد ذبائح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل کتاب قرآن و سنت کے موافق مطابق کون لوگ ہیں، اور کتاب سے کون لوگ مراد، کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اہل کتاب وہ یہود نصارہ ہے جو تورات اور انجیل پر ایمان رکھنے والے ہو، اور جو زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، زبور پر بھی یقینی طور پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہو۔ اب یہ علیحدہ سوال ہے کہ یہود نصارہ نے تورات انجیل میں تحریف کی ہے، ترمیم کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا ہے، تو کیا ان تحریفات کی بنیاد پر، ان ترمیمات کی بنیاد پر، ان مشرکانہ عقائد کے باوجود یہ لوگ پھر بھی اہل کتاب ہیں؟ یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایک علمی بحث ہے۔ قرآن کی تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کا قائل ہو، بس تمام تر گمراہیوں کے باوجود اتباع کے دعوے دار ہو۔ اور میں ایک اور بات کروں، قرآن کریم میں جن کو اہل کتاب کہا گیا ہے، ان کے لیے تو قرآن خود کہتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ قرآن خود اس کا قائل نہیں ہے کہ قرآن نے ہمیں نہیں بتایا ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے، انہوں نے ترمیم کی ہے؟ کیا قرآن نے ہمیں نہیں بتایا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، وقالت النصارى عیسی المسیح ابن اللہ؟ تو قرآن نے یہ کہا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے ان کو اہل کتاب قرار دے دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہود جب تک یہودیت پر اور نصارہ جب تک نصرانیت کو بالکل نہ چھوڑے اور اس پر قائم ہے، دائم ہے، وہ اہل کتاب میں شامل ہے، خواہ ان کے عقائد کتنے فاسد ہو، کتنے باطل ہو، اعمال کتنے باطل ہو، برے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اہل کتاب ہے، اور ان لوگوں پر اہل کتاب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس آیت کے بعد کوئی نسخ نہیں ہے۔ امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک گورنر نے خط لکھا، دریافت کیا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں تورات پڑھتے ہیں، ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کرتے ہیں،
مگر قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ وہ اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے، لیکن آج کل یورپ میں، مغرب میں، اور اکثر جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، یہ لوگ مردم شماری میں اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں۔ یہ تو بدین ہے۔ لہذا مردم شماری کی بنیاد پر کوئی شخص اہل کتاب نہیں بن سکتا، وہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسے لوگ اہل کتاب میں داخل ہے۔ بھائی، تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ نمبر 34 میں ابن جوزی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا قول نقل کیا ہے کہ نصارہ بنی تغلب کے ذبائح کو نہ کھاؤ، کیونکہ انہوں نے مذہب نصرانیت میں سے شراب نوشی کے علاوہ کچھ لیا نہیں ہے۔ وَأَيْضًا رَوَاهُ الشَّافِعِي بِسَنَدٍ صحیح۔ بنی تغلب کے بارے میں حضرت علی کو یہی معلوم تھا کہ وہ بدین ہے، نصرانی نہیں ہے، اگرچہ آپ نے آپ کو وہ نصرانی کہتے تھے، لیکن جمہور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی تحقیق یہ ہے کہ بنی تغلب بالکل بدین نہیں ہے، بلکہ عام نصرانیوں کی طرح نصارہ ہے۔ لہذا امام قرطبی نے تفسیر قرطبی جلد 6 صفحہ نمبر 78 میں لکھا ہے کہ وقال جمہور الامہ ان ذبیحۃ کل نصرانی حلال سواء کان من بنی تغلب او غیرهم وکذلک الیہود۔ جمہور امت کہتے ہیں کہ نصرانی کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ بنی تغلب میں سے ہو یا ان کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے سے ہو، کسی دوسرے جماعت سے ہو، اس طرح ہر یہودی کا ذبیحہ حلال ہے۔ بہرحال اگر کوئی یہودی یا نصرانی اللہ کے وجود کا منکر ہے، یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو پھر وہ اہل کتاب میں داخل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کا ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ یہ سوال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تحریفات، ترغیبات اور ان کے عورتوں سے نکاح، یہ پھر کیسے جائز ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سینکڑوں تحریفات، ترمیمات کے باوجود 2 مسئلوں میں ان کا مذہب اسلام کے بالکل عین مطابق ہے۔ نمبر 1، ذبیحہ کے حوالے سے اللہ کے نام پر ذبیحہ کرنا اہل کتاب نصارہ یہود ضروری سمجھتے ہیں، اور اللہ کے بغیر کسی اور نام پر ذبیحہ کیا جائے تو اس کو حرام اور مردار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح نکاح کے معاملے میں جن عورتوں سے اسلام میں نکاح حرام ہے، یہود نصارہ کے مذہب میں ان کے ساتھ وہ بھی اسلام کے مطابق حرام ہے۔ جو محرمات معبد آئے ہماری
وہ ان کے نزدیک بھی ہے۔ اور جس طرح اسلام میں نکاح کا اعلان اور گواہوں کا سامنے ہونا شہادت ضروری ہے، اسی طرح اہل کتاب کے مذہب میں بھی ضروری ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امامہ، حضرت مجاہد، سعید ابن جبیر وغیرہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 19 میں، قال ابن عباس و ابو امامہ و مجاہد و سعید ابن جبیر وغیرہم ذبائحهم حلال للمسلمین لأنهم يعتقدون تحريم الذبائح بغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله تعالى عز وجل۔ تو ان دو مسئلوں میں وہ اسلام کے مطابق چلتے ہیں۔ اگلا جملہ کہ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں کا قادہ اہل کتاب کے لیے تو حلال ہے۔ اہل کتاب قرآن کو تو نہیں مانتے، تو پھر اہل کتاب کو خطاب کا کیا معنی ہے؟ تفسیر بحر محیط میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ دراصل یہ حکم مسلمانوں ہی کو ہے، مسلمانوں کو ہی بتلانا منظور اور مقصود ہے کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے جائز، اس لیے کہ تم اپنے ذبیحہ میں سے کسی غیر مسلم اہل کتاب کو کھلا دو، کوئی گناہ نہیں۔ لہذا اپنی قربانی میں سے کسی اہل کتاب کو آپ دے سکتے ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں اس جملے کا منشا یہ لکھا ہے کہ اہل کتاب یہود نصارہ کے مذہب میں بعض حلال جانور یا ان کے کچھ حصے سزا کے طور پر جو حرام کر دی گئی تھے، اس لیے وہ جانور یا جانور کا حصہ طعام اہل کتاب میں بظاہر داخل نہیں ہے، لیکن آیات کے اس جملے نے بتلا دیا کہ جو جانور تمہارے لیے حلال ہے، گو کہ اہل کتاب اس کو حلال نہیں سمجھتے ہو۔ اگر ذبح اہل کتاب کے ذبح کردہ وہ ملے تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہی سمجھے جائیں گے۔ قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر مظہری میں پیارا جملہ لکھا ہے کہ مذکورہ جملے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح اور ذبائح کے معاملے میں بنیادی فرق ہے۔ ذبائح دونوں طرف سے حلال ہے، مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال اور اہل کتاب کے لیے مسلمانوں کا ذبیحہ حلال، لیکن عورتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لیکن مسلمانوں کی عورتیں اہل کتاب کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، تو وہ مرتد ہے، وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ اور اس طرح جو مسلمان اسلام اور ضروریات دین سے انکار کرے تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی تمہارے لیے مسلمان عفیف پاک دامن عورتوں سے نکاح حلال ہے، اس طرح اہل کتاب کے عفیف پاک دامن عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے۔ لیکن سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکین عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو۔ اب سورہ مائدہ کے آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز، اور سورہ بقرہ کے آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین ہیں اور ان کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، حرام ہے۔ اصولی طور پر غیر مسلم عورتوں سے مسلمان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے، لیکن سورہ مائدہ کے آیت سے اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح مستثنا ہے۔ اصولی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ البتہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح ناجائز ہے۔ جمہور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے نزدیک اگرچہ ازروع قرآن اہل کتاب کے عورتوں کے ساتھ نکاح فی نفسی ہی حلال ہے، لیکن ان عورتوں سے، اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح کرنے میں جو دیگر مفاسد ہے، جو دوسرے مفاسد ہے، خرابیاں ہے، ایک بندے کے لیے، ان کے اولاد کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے ازروع تجربہ مکروہ اور ناپسند کیا گیا ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے احکام القرآن میں روایت نقل کی ہے شقیق ابن سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن پہنچے تو وہاں اس نے ایک یہودی عورت سے نکاح کیا۔ سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ سوال کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر کیا کہ میں نے تو حرام نہیں کہا ہے، میں حرام نہیں کہتا، لیکن ان لوگوں کی عورتیں عام طور پر پاک دامن نہیں ہوتی، اور مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گرادہ میں فحش داخل نہ ہو۔ سیدنا محمد ابن شیبانی عن ابی حنیفۃ الغرہ رحمہ اللہ تعالی کتاب الآثار صفحہ نمبر 156 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے الفاظ یوں ذکر کرتے ہیں کہ عازب علیکہ اللہ تدع کتابی حتی تخلی سبیلہا فإنی اخاف ان یقتدیک المسلمون فیختار النساء اہل الذمۃ لجمالہن وکفا بذالک فتنۃ نساء المسلمین۔ فرمایا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دے کر آزاد کر دو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھی آپ کے اقتداء کریں گے اور اہل ذمہ اہل کتاب کے عورتوں کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر ترجیح دینے لگے گی، تو مسلمان عورتوں کے لیے اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے۔
لہذا فقہائے احناف اہل کتاب سے نکاح کو تو حرام نہیں سمجھتے کیونکہ نص قطعی موجود ہے، لیکن دیگر مفاسد کی بنیاد پر احناف پسند بھی نہیں کرتے۔ اور علامہ کمال الدین ابن حمام رحمہ اللہ تعالی نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ حذیفہ کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا کہ تخلی سبیلہا، طلاق دے دو، ان کو آزاد کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، پاکیزہ زمانہ تھا، پاکیزہ لوگ تھے، اور آج کا دور تو شر القرون ہے۔ آج کل کے دور میں عورت کو جاسوس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، امت مسلمہ کے خلاف، امت مسلمہ کی ریاستوں کے خلاف اس عورت کو استعمال کیا جاتا ہے بطور جاسوس۔ اور کتنے واقعات ہوئے ہیں، کتنے جارحانہ انداز میں، کتنے مہذب لیبل کی بنیاد پر، عورتوں کے حقوق کے بنیاد پر، صحافت کے بنیاد پر عورت کو استعمال کرتے ہیں۔ اور شرعی اعتبار سے جو آج کل کے یہود ہے، نصارہ ہے، ہوں گے شاید، لیکن زیادہ تر یہ لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ کسی دین کو مانتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہر لحاظ سے اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح بالکل نہیں کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے امت مسلمہ پر، ہمارے مسلمانوں پر ہر لحاظ سے حملہ آور ہے، ہمارے تہذیب، تمدن، اخلاق، تعلیم اور ریاستوں کو تباہ کرنے کے لیے درپے ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق کو تباہ کر رہے ہیں، تعلیم تباہ کر رہی ہے، تمدن، پردہ، اور پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بنا رہی ہے۔ لہذا چونکہ صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کدت، صحبت طالح ترا طالح کدت، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے صحبت سے جو امت مسلمہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف آپ کا جو ذہن وہ بنا رہے ہیں، وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے۔